ہے اس آیت سے پہلے لکھی ہوئی ہے اور اس آیت کے بعد لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوتا ہے اور جس ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ہے اس کو ترتیب ہی کہتے ہیں۔ شروع میں صحابہ کرام جو ہے وہ اس کے ساتھ حواسی بھی اٹھا کرتے تھے، اگرچہ دنیا میں کاغذ کا وجود آ چکا تھا، چائنا میں پیپر دریافت ہو چکا تھا۔ پیپر دراصل ایک درخت کا نام ہے پیپیرس۔ پیپیرس کی چھال کو پیپر کہتے ہیں۔ وہ درخت ایسا ہے کہ آپ اس کو ایک کٹ لگائیں، تقریباً 1 فٹ لمبا لگا لیں اور 10 پیروں لگا لیں اور کٹ 2 انچ گہرا لگا لیں، تو کٹ جب آپ نکالیں گے درخت کی چھال کو وہ آپ ہاتھ ایسا ہو گئی پیپیرس کہتے ہیں۔ چائنا میں وہ وجود میں آ چکا تھا لیکن دنیا میں اس کا تعارف نہیں تھا۔ مکہ میں جو قرآن مجید ہے وہ جانوروں کے چمڑے پہ، اونٹ کے شانے کی ہڈی کی اور کھجور کی چھال وغیرہ پہ لکھا گیا، اور شاید پتھر کسیوں کے پہ بھی لکھا گیا ہو۔ وہ پتھر کسیوں کے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پتھریاں کاٹ دی گئی تھی، وہ بھی آپ کے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی 10 آثار میں سے وہ مشہور ہے، جو خوبصورت دیکھنے کے لیے تھے۔ تو مکہ میں قرآن مجید میں دیکھنے کے لیے پہلے عام ترین بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ صحابہ کرام کو لکھوانے کے بعد آپ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے نا وہ درست فرماتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بات کم ہوگی، یہ زیادہ ہوگی، اس کی ایسی کر دو، اس کی ایسی کر دو۔ وہ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 طرح سے کیا، تحریر اور قراءت ساتھ ساتھ۔ یہ قرآن ایسے ہی چلا، تحریر اور قراءت ساتھ ساتھ۔ صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، قرآن مجید لکھا ہوا بھی دیا اور خود بھی لا کے ان کو پڑھنا سکھایا کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید ہم تک جو ہے یہ دونوں صورتوں میں پہنچائے، تحریر اور قراءت ساتھ ساتھ۔ اس کی آواز بھی، اس پہ بہت زیادہ باتیں ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ علامہ اقبال کو ایک انگریز آفیسر تھا، وہ ایک علامہ اقبال اس سے ملے، پوچھنے کا علامہ صاحب قرآن مجید آخریت کی کنسپٹ کی شکل میں نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا بھی الفاظ کی نازل ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی جو ہے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ علامہ صاحب نے فرمایا جب میرے اوپر پوری پوری نظر نازل ہو سکتی ہے میں اس کی قرآن نازل پوری ہو سکتی ہے۔ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے بتاتے تھے کہ ہر سال جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اتنا میرے نبی حضور کو سناتے تھے اور حضور سے سنتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رکھا تھا کہ شب کی نماز کے بعد اور ذکر کی نماز سے پہلے قرآن مجید کو نماز میں پڑھا دے۔ اس میں بھی احناف اور اہل حدیث میں بڑا مکسر اختلاف ہے کہ یہ کہتے ہیں اس کو تراویح کہتے ہیں، فجر کی نماز الگ ہے، اہل حدیث کہتے ہیں فجر کی نماز میں دراصل تراویح کی نماز ہے۔ اور یہ دونوں اختلاف میں آپ لوگوں کو سنانے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں کسی بھی اختلاف کی ضرورت کی ہے کہ نماز عشاء کی نماز کے بعد اور ذکر کی نماز سے پہلے واضح رہے کہ ذکر کی نماز پڑھنا ہے تو فجر کی نماز آج عشاء کے ساتھ کی ہے تو 8 رکعت ہے تراویح یا 20 رکعت ہے، یہ پوری 10 کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کسی بھی تعداد کا آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اس میں آپ نے صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیا اور یہ پڑھنا بھی ایسے تھا کہ ایک دفعہ سے نماز کے فوراً بعد آپ نے پڑھایا، ایک دفعہ آدھی رات کو پڑھایا اور ایک دفعہ آپ تاریخ ختم ہوئی ہے پڑھایا۔ جو صحابہ کرام میں جو حفاظ ہوتے وہ آگے کھڑے ہو جاتے، جو حفاظ نہ ہوتے وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے، جو حد اتنا ہو جاتا صحابہ کی حیثیت سے۔ یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ قرآن مجید سناتے اور اس کو یاد کرتے اور واضح رہے حدیث کے بارے میں اہتمام کیا گیا۔ شروع میں
صحابہ کرام حدیث میں لکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں لا تقتلونی غیر القرآن من کتب فلیمحو مجھ سے قرآن تلاوت اس والے کو کسی نے لکھا وہ مٹا دے حدیث میں بلا حرج بیان کرو اس کی حاضر میں یہ حدیث میں حلال کے اتنا کیے ہوئے ہیں حدیث میں کسی سے بدل ہے سنت شاگرد بیان کرو اس کی حاضر میں من طلب علیہ متعمدًا فهو مخرج اس نے جان بوجھ کے جو ظلم کی وقت میں کرنے کا ارادہ کر لیا اس کے بعد پھر آپ نے جب قرآن حدیث کی صحابت پر چل گیا آپ نے حدیث میں بہرحال کچھ صحابی کے ہاتھ جو آیت لگی انہوں نے اس کو الیکٹ کیا جو ان کو موقع ملا انہوں نے کیا لیکن ایک بات واضح رہی کہ صحابہ کرام آیات کو یاد ایک خاص ترتیب سے کرتے تھے جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاتے تھے کسی صحابی کو پورا قرآن یاد تھا کسی کو آدھا قرآن یاد تھا کسی کو تھوڑا یاد تھا اس کی تعداد کا میں اندازہ اس کا بتا سکتا ہوں جب قرآن جمع کرنے کا ضرورت محسوس کی اب ایک گھر میں 700 حفاظ کرام جنگ جمع میں تشریف ہو گئے تھے اور وہ 700 وہ حفاظ کے روپ میں سارے کے سارے قرآن یاد تھے اس کے علاوہ ایک اور خاص بات ہے کہ سبت احرف آج تک کا سبھی اعلان علماء سے کہ سبت احرف یہ مثال کو کیا مراد ہے قال اس کے بھی کافی بحثیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو اپنی جو ہے نا زبان اور انداز کرنے کی اجازت دے رکھی مثال کے طور پہ ابھی آپ اگر اردو اور پنجابی کی بات تو یہ اردو اور پنجابی کے الفاظ ہر علاقے کے الگ الگ ہے اسی طرح عربی کی بات اگر میں مثال دینا شروع کر دوں یا کا نابود یا کا نستعین یا کا نابود یا کا نستعین یا کا نابود ویا کا نستعین یہ تین قراتیں ہیں جو الگ الگ قبائل کی ہیں بعض قبائل حتیٰ عین کے ساتھ بعض قبائل اسلام یعنی اسلام لانے کو اسلم نہ پڑھتے ہوئے عین کے ساتھ سب کو اپنی قرآن پورا کرنے کی بھی اجازت تھی جہاں معقول رکھتے کی بھی اجازت تھی وہ قرآن مجید ایک شکل میں محفوظ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جن صحابہ کو یاد تھا ان کے سینوں میں محفوظ تھا فوراً جنگ جمامہ میں جو کچھ ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق نے جیسے راضی کیا انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے راضی کیا وہ سب لوگوں کو معلوم ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی کے فیصلے تھے لیکن انہوں نے پورا اس قلعہ جو جتنا جمع کیا اور اس میں ساری قرآتیں میں نے جمع کر وہ قرآن صدیق اکبر کے پاس رہا اور صدیق اکبر کے پاس ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ام المؤمنین حفصہ کے پاس ہے یہ اس کو کہتے ہیں تحریر قرآن کے دو ادوار تین ادوار ہیں ٹوٹل اور مکی جیسا کہ ابھی میں نے آج کیا ہے دور صدیقی یعنی وقت صدیق نے قرآن کو ایک کتاب میں لکھوا دیا ایک کتاب میں ایک جگہ لکھوانا ہے تو وہ تصدیق کا کارنامہ ہے ورنہ ایک کتاب میں واضح رہے ایک جگہ کافی صحابہ کو یاد تھا الحمد للہ تو لکھنے کی کیا شرائط ہوتی ہے اور ان شرائط میں صورت توبہ کی جو آیات ہیں ان میں کیا ضروری پڑتی جو بھی واقعہ شرط یہ تھی کہ قرآن اور حفظ تحریر اور حفظ یہ دونوں صورتوں کے جو آیت آئے گی اس کو قبول کیا جائے گا اور کم از کم دو تحریریں اور کم از کم دو ہے اس سے کم قبول نہیں کیا جائے گا توبہ کی آیات جو کافی صحابہ کو یاد تھی لیکن ایک مقام پہ وہ تحریری صورت میں ملی وہ حضرت حذیفہ سماجی کے پاس اور ان سے وہ تحریری شکل میں نہیں ملی ایک پریشانی پیدا ہوگی کہ آیات ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں لیکن وہ معیار حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ سنایا یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ میری معلومات کے مطابق ہے کہ میری ہو سکتی ہے آپ لوگ تحقیق کیجیے اپنی اور میری بات لینا آپ تحقیق کر سکتے ہیں اگر بات غلط ہو جائے تو آپ بتا سکتے ہیں میں تحقیق کے بعد اپنی بات کی زور دوں گا کہ آپ اپنی بات
واپس لے لوں گا، یہ آپ کی توسط ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک یہودی نے دیکھا تھا کہ پوچھتا تھا، وہ پیچھے چلا گیا۔ ایک صحابی حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سے کوئی شرارت نہ کرے، وہ پیچھے پیچھے چل یہودی نے جا کے پکڑ لیا، آپ سے میرا قرضہ مجھے واپس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے آپ کو واپس کر دیا۔ یہودی کا چلو قرضہ لینے کا تو آپ نے کار کر لیا ہے، واپس کیا آپ کو واپس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس نہیں ہے، یا کوئی امت کھولتے تجارت میں لگنا کھولتے آپ نے قرضہ واپس کر دیا، اور وہ جو ان کے پاس آ گیا، آپ فرمایا کیسے تم نے دوائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ آپ کی بات ہے، اور وہ بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد دوائی پوچھی تو برابر قرار دیا، آیات کیا گیا، یہ قرآن مجید میں 314 کیا گیا، اللہ کے پاس اللہ کے رسول بھارت کی برس کی بات کی حضرت خان کا دور آیا پڑا جا رہا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ قرآن مجید پنجابی میں پڑھتے ہیں، اور ہمارے پٹھان بھی اور ہمارے شریف میں اکثریت کو تو قرآن نہیں پتہ ہوا تو ان کو پتہ وہ بھی زیادہ عثمان رضی اللہ سر آپ تعالیٰ کی آواز بالکل نہیں آ رہی۔ سر آپ کی آواز اللہ تعالیٰ عنہ آتا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن ہوا اور اس کو لکھوایا، اس کی 7 یا 10 کاپیاں تیار کرے۔ یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو اختلاف روایت یاد ہونی چاہیے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی میں نے ان کو واپس کی، 10 کاپیوں میں سے 1 کاپی آپ کے پاس ہے، باقی کاپیاں مختلف صوبوں میں گئی، آپ کے پاس سے مراد مدینہ میں، اور پھر ایک کاپی جو ہے نا وہ مکہ چلی گئی، ایک وہ کوفہ چلی گئی، ایک بصرہ چلی گئی، ایک بغداد چلی گئی، ایک شام چلی گئی، تو یہ 6 صوبے بن گئے، بہرحال 7 یا 10 صوبوں میں مدینہ سے ایک ایک کاپی کی، اور تمام صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اپنی کاپی اس کے ساتھ میچ کر دیں، دوسرے ملک کے ساتھ وہ بدل جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت مشکل الفاظ اور کلمات سے وہ بھی ذمہ دار ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان سے عرض کیا کہ کہ آپ کو غزوہ بدر میں بھی جیتے، غزوہ احد میں بھی آپ خاک پڑے ہوئے تھے، اور جگہ موقع پہ بھی آپ موجود تھے، آپ میرے ساتھ میں سخت لیکن بات کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں موقع یہاں بھی آپ کے ساتھ اور میرے لیے میں ان کی بیٹی کی خدمت کر رہا تھا، جو عثمان کی ضرورت اور غزوہ بدر کے مالک غنیمت کا شریک کیا تھا، اور غزوہ بدر شریف قرار دیا کرتے تھے، وہ غزوہ بدر کی صورت ہے کہ میرا یہ سکتا ہے کہ اور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شریک سکتے تھے۔ صحابہ کرام کے جو ہے نا وہ درجات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کسی میں بتا دوں گا، وہ درجات میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو غزوہ بدر میں شریک تھے، اور صحابہ کرام میں جو کم تر درجہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو قیامت تک کی بات اسلام لائے تھے، تو بعض لوگ 13 درجات، بعض لوگ 7 درجات، بعض لوگ اور اس سے کم بھی درجات بتاتے ہیں۔ پہلا یہ جو میں نے بتایا یہ جو میں نے بتایا وکیل صاحب کا کتابوں کے بارے میں بھی اور اپنی طبقات کی پورا کی بات کی ہے، یہ محمد بن عمر الواقعی کی کتاب ہے، محمد بن سعد جو محمد بن عمر الواقعی کے شاگرد ہیں، محمد بن سعد کی کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ہے کہ آدھی روایت محمد بن عمر الواقعی سے محمد بن عمر الواقعی نے کا وجہ کر کے رہا، لیکن پھر بھی توقعات کے ساتھ ہو زیادہ اس کی وجہ بات کی ہے۔ تو غزوہ احد میں جو بھی صحابہ کرام حق ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے
تب آگے جو حلم اعلان کر معاف کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو اعلانیہ معافی ہے وہ کسی بھی امتحان میں کیا نہیں سکتی زیادہ اور صلح حدیبیہ کو کوئی بھی مطلب صلح حدیبیہ کی دنیا کی امتحان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبینہ شہادت یاد کی ہوئی اور آج بعد میں ہمارا ادھر گیا تھا عثمان کی طرف قرآن مجید جو ہے نا اس کو شام اور بھیج دیا گیا اور جو رشتہ حضرت اختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ فرمان جو ہے اور حضرت اختر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان جو ہے وہ قربانیہ اور یہ رشتہ بازی یا کوئی کمیونٹی کا اور یہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی حصہ تھا اپنی شہادت کے وقت کو پڑھ رہے تھے اور ان کے پڑھ گئے تھے نائلہ کہا جاتا ہے کہ عثمان نے ابھی اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ علیہ میں نے بھی سنا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں ہے وہ قرآن مجید جو ہے آج کل 5 تک ہے وہاں پہ نے مشکلانہ لیپ ٹاپ اس کے بعد یہ قرآن مجید سے بات کر رہے ہیں اس کی ساری قرآتیں جو ہے اس میں جمع کر دی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عراق اور سر جی وفاق اور وفاق جو راج سر سر ذرا آواز میں مسئلہ ہے، اگر مائک ہے تو اس کو قریب کریں، آواز کلیئر نہیں ہے سر۔ سر آپ مجھے بتائیں کہ اب میری آواز کیسی آ رہی ہے؟ جی سر اب کلیئر ہے اس وقت، اور اگر کوئی پنکھا وغیرہ چل رہا ہے تو سر تھوڑا سا مجھے ایسے لگ رہا ہے سر میں پنکھا بھی آف کر اس میں نقطے اور اعراب نہیں تھے بعد نقطے اور اعراب جو ہے عام مشہور بات یہ ایک جاج یوسف نے لگوائے تھے، لیکن میں نے جو قرآن مجید کی تزیین و آرائش پڑھی ہے اس میں اعراب اور نقطے جو ہیں وہ ان میں کہیں حجاج بن یوسف کا نام مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کام شروع ہو گیا تھا اور یہ صدیوں پہ محیط کام ہے اور یہ کام زیادہ تر جو ہے وہ عجمیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد قرآن مجید کے حلقہ ہے دروس جو ہے وہ قائم کیے گئے اور قرآن مجید اس طرح نسل در نسل متواتر انداز میں ہم تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہود و نصارہ کے محققین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ جس بات کا وہ شک کرتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں وہ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، حضور نے خود گھڑ لیا نعوذ باللہ، لیکن حضور نے ہمیں یہی قرآن دیے، اس بات کا بہرحال وہ اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کو جو سمجھانا ہے اس کے لیے علوم القرآن، تاریخ قرآن، تاریخ تفسیر، اصول تفسیر، اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی تفسیر جو اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، جس کو عام طور پہ قابل تعریف یا قابل اعتماد تفسیر نہیں مانا جاتا۔ پھر اس میں جو ہے نا تفسیر کے لیے اصول تفسیر کے لیے اگر آپ شاہ ولی اللہ کی کتاب پڑھیں الفوظ الکبیر جو فارسی زبان میں ہے اس کا اردو ترجمہ موجود ہے، اس میں جو علوم خمسہ ہے مثلا علم الاحکام ہے اور علم المحاسمہ ہے اور علم تذکیر بے اعلیٰ اللہ، علم تذکیر بے ایام اللہ اور علم تذکیر بالموت و ما بعد، یہ علوم ہے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے جو ناسخ و منسوخ کی بحث کی ہے، ناسخ و منسوخ میں بھی کافی اختلاف ہے، وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔
ابو راغب اصفہانی جو ہے وہ 500 آیات تک چلے گئے تھے کہ 500 آیات قرآن کی منسوخ ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جو قول منقول ہے کہ وہ 20 آیات کو جو ہے نا وہ منسوخ مانتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک 21 آیات منسوخ ہے، اور 21 میں سے بھی 2 سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اور 19 آیات کو انہوں نے منسوخ قرار دیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 19 آیات میں سے ایک آیت پہ بحث کی ہے اور 5 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے، اور ڈاکٹر شبیہ صالح جو ہے وہ قرآن مجید کی 10 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ البتہ جو ابو راغب اصفہانی کی میں نے بات کی ہے، وہ جو 500 آیات منسوخ بتاتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناسخ آیات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ 21 آیات جن کو منسوخ قرار دیتے ہیں، 21 آیات کی نشاندہی کرتے ہیں، 21 یا 19 دونوں صورتوں میں، اور ان کی ناسخ آیات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابن حجر اسقلانی کی منسوخ کردہ آیات میں سے ایک پر بحث کرتے ہیں اور ان کو غیر منسوخ قرار دیتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 5 آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں اور ان کی ناسخ آیات بھی بتاتے ہیں۔ یہ الفوج الکبیر میں درج ہے۔ ڈاکٹر شبیہ صالح اپنی پوری بحث میں آیات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، لیکن 10 آیات نہیں بتاتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باعث کی ذمہ داری ہے کہ 10 آیات کو ڈھونڈے۔ ایک اور محقق شخصیت ہے ڈاکٹر شمس البصر صاحب سرگودا یونیورسٹی سے، جو ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، ہر آیت کا حکم جو ہے وہ اپنے کے مطابق ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کا حوالہ دیتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی کی والدہ سکھ تھی اور انہوں نے اپنی والدہ کے معاملے میں وصیت کی تھی، اور ان کے ترکے میں سے ان کی والدہ کو ترکہ ملا تھا۔ وہ وصیت کرتے وقت خود فرماتے ہیں کہ یہ جو وصیت آیت ہے کہ ان ترک خیر الوصیت، مجھے آیت سے یاد نہیں ہے کہ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیت، فللوالدین والاقربین۔ اللہ مجھے معاف کرے، یہ آیت جو فاضل کرام بیٹھے ہیں وہ اس کو دہرا لے کر مجھے سے دیکھ لے کہ کسی کو موت آئے اور وہ ترکہ چھوڑے تو والدین کے لیے اور اقربا کے لیے وصیت کرے، اور اس کے بعد جو اس کی ناسخ آیت قرار دی جاتی ہے وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ وصیت کرتا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا احسان ہے۔ وہ وصیت جو ہے نا وہ منسوخ کر دی گئی کہ والدین اور وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو آیت میں تو یہ ہے کہ وہ مطلب والدین کے لیے وصیت نہیں ہے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اگر والدین وارث نہ ہوں تو ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو ان کی والدہ چونکہ سکھ تھی، وہ وارث نہیں تھی، ان کے حق میں مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے وصیت کی تھی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کی اس آیت سے سہارا لیا ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو شاید مجھے رہنمائی نہ ملتی۔ تو علوم القرآن کے بارے میں الفوج الکبیر کے علاوہ ڈاکٹر شبیہ صالح کی کتاب بھی میں نے بتائی ہے، اور مولانا غور رحمان کی کتاب علوم القرآن بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر باقر خاقانی کی کتاب جو علوم القرآن ہے وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اور حسین الذہبی کی جو کتاب ہے تاریخ التفسیر والمفسرون، اس کا